بسم اللہ الحمدللہ۔ یہ کیپٹل ٹاک نہیں تھا، یہ ہال ٹاک کا پروگرام تھا، اور اسحاق ڈار کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے نا، مقصد پنجابی سریکی میں اس کے ساتھ کتے والی ہوئی، تو بالکل لوسی کتے کی طرح ٹھپر شلجم گونگلوں نواز شریف، جس نے اس گھٹیا سے شخص کو 80 کمیٹیوں کا چیئرمین بنا رکھا تھا، اور سال 6 مہینے بعد کابینہ کی میٹنگ بھی ہو جاتی تھی۔ پریکٹیکلی یہی شخص نواز شریف کی حکومت چلاتا رہا، اور پتہ نہیں کتنے گنا 250 گنا اس کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ 3 سال پہلے تاجکستان سے فرار ہو کے پاکستانی وزیر خارجہ کی حیثیت سے تاجکستان پہنچا، وہاں اس نے کسی کانفرنس میں شرکت کی، اور وہاں سے سیدھا یہ لندن پہنچا، اور ابھی تک وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہال ٹاک کے اینکر پرسن نے اس کی شلوار اتار لی ہے، ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی اس نے ننگا کر دیا ہے۔ یہ عاصمہ شرازی یا سلیم صافی یا وہ ابصار عالم یا حامد میر یا اس قسم کے جو لفافے ہیں، ان کا پروگرام تو تھا نہیں کہ لکھے لکھائے سوالات کے جوابات دینے پڑتے۔ تو پہلی دفعہ محترم کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے انڈیپینڈنٹ صحافی کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم جو بات کئی بار فیس بک پہ لکھ چکے ہیں کہ مخلوق اپنے خالق سے نہیں لڑ سکتی، تو اس نے یہی سوال ڈائریکٹ کیا کہ تم تو خود ضیاء الحق کی پیداوار ہو، تم جمہوریت کی جدوجہد کیسے کر سکتے ہو اور الیکشن کو کیسے ریگڈ قرار دے سکتے ہو، جبکہ یورپی مبصرین نے 2018 کے الیکشن کو بڑا شفاف اور ویلڈ اور معتبر قرار دیا۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ لانتی کردار یہ کہتا رہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ڈیپ سٹیٹ ہے وہاں پہ ایک، تو سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے، تو ہم جیسے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں پہ مقدمات جو بنے ہوئے ہیں ہم پہ ان کی صفائی ہم نہیں دے سکتے۔ باہر بیٹھ کے حرام پاکستان کی دولت لوٹ کے حرام کھا کھا کے یہ بھڑوے اور دلے اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کو بھونکتے ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی غلط تشریح کرتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ پٹواریوں اور ایسے لیڈر پالو، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے لیڈروں پر بھی۔ کاش کہ تمہیں اب بھی کچھ شرم آ جائے، اور نواز شریف اور اسحاق ڈار اور زرداری جیسے لانتیوں سے نجات کی کوئی راہ ڈھونڈ لو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔